السلام علیکم دوستو، اگر آپ صحابہ اکرام کی سیرت مستند اور مضبوط دلائل کے ساتھ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی جان کو، اپنی مجاہدات کو، اپنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ عمار بن یاسر بھی، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر مکہ مکرمہ کے اندر کسی پورے گھرانے نے اللہ کی خاطر سب سے زیادہ مشکلات برداشت کی ہونا تو وہ حضرت یاسر، حضرت عمار بن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ان کے پاس سے گزر ہوتا تھا نا، جب مکہ کے کافر لوگ ان پر ظلم و ستم کرتے تھے تو حضور کا جب ان کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے اصبر یا آل یاسر، آپ حوصلہ دیا کرتے تھے کہ اے یاسر کے خاندان والو تم صبر کرو، اہل و عیال والو صبر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور بھی ان کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے تو کس قدر ظلم و ستم برداشت کیا کرتے ہوں گے۔ حضرت عمار وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جن کی والدہ حضرت سمیہ نے اسلام کے اندر سب سے پہلے شہادت دی ہے۔ وہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمار بن یاسر جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان عطا فرمایا ہے نا کہ سر سے لے کر، کانوں کی لو سے لے کر پاؤں تک یہ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ شروع کے اندر اسلام لائے نا اور مشرکین مکہ نے بڑا ظلم و ستم کیا اور ان سے کہا بھی اسلام کے خلاف کوئی چیز بولے، یہ بولتے نہیں تھے، تو ایک دفعہ پھر ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے کچھ نازیبا الفاظ نکل گئے، جس کی وجہ سے حضرت عمار بن یاسر بڑے پریشان رہتے تھے۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اللہ نے فرمایا ہاں جو بندہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے اس کے لیے سزا تو ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی اللہ کی طرف سے معافی ہوتی ہے۔ پھر جا کر ان کو اطمینان ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اب من کان میتن فاحیینہ، صحابی رسول ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے نا کہ اب من کان میتن فاحیینہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ وہ شخص جسے جو مردہ تھا پھر ہم نے جب اس کو زندہ کر دیا اور وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور پھر ہم نے اس کو ایک نور عطا کر دیا، وہ اس نور کو لے کر لوگوں کے اندر چلا پھرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے یہ بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا اور حضرت حذیفہ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو حضرت ابو مسعود اور کچھ اور بھی ساتھی جو ہے وہ حضرت حذیفہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حذیفہ بتاؤ تم حضور کے رازدان ہو اور تم دنیا سے جا رہے ہو، پردہ کر رہے ہو، بتاؤ تمہارے بعد اگر امت میں اختلافات ہو جائے اور ساتھیوں میں اختلافات ہو جائے تو پھر ہم کس کی بات مانیں، کیا کریں ہم؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم عمار بن یاسر کی اتباع کرنا، اس لیے کہ عمار بن یاسر جو ہے وہ کبھی بھی حق سے جدا نہیں ہوئے، ہر وقت وہ حق کا ساتھ دیتے۔ یہ حضرت حذیفہ کی آخری وصیت اپنے ساتھیوں کو جو تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے اندر میں نے دیکھا، جو جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کے خلاف ہوئی تھی جنگ، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار بڑی جواں مردی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ، اور پھر جب انہوں نے دیکھا نا کہ مسلمان دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں اس جنگ کے اندر،
تو حضرت عمار بن یاسر ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ جنت جو ہے وہ تلواروں کے نیچے ہے، ادھر آؤ میری طرف، میں عمار بن یاسر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ جملہ فرما رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا حضرت عمار بن یاسر کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی جواب مردی اور بہادری کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ بھی فرما رہے تھے۔ اس سے آپ ان کی جواب مردی اور بہادری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، الاستحیاب کے آپ کتاب کے اندر فرماتی ہیں کہ میں حضور کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب کے بارے میں بھی کچھ بھی کلمات کہہ سکتی ہوں اور مجھے علم ہے ہر ایک کے بارے میں، لیکن عمار بن یاسر کے بارے میں کوئی جملہ نہیں بول سکتی، اس لیے کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر وہ شخص ہے کہ جس کی کانوں کے لو سے لے کر پاؤں کے تلووں تک یہ ایمان کے ساتھ لبریز ہے۔ عمار بن یاسر کے بارے میں اس لیے حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ان کی ایک شان اللہ نے جدا رکھی ہوئی ہے۔ یہ حضرت عائشہ کا ان کے بارے میں نظریہ اور ان کی کیسی اہمیت ہوگی ان کے دل کے اندر۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، میں حضور کے پاس ہوتا ہوں اور باہر سے ایک شخص آتا ہے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے، تو حضور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آواز تو عمار بن یاسر کی ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مرحبا، میں مرحبا کہتا ہوں الطیب المطیب، اور ایسے پاکیزہ شخص کو میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہوں کہ جس کو بڑے اچھے طریقے سے پاک کیا گیا ہے، یعنی اتنی خوش بہترین الفاظ کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ان کا استقبال فرمایا اور انہیں اندر جانے کی اجازت فرمائی۔ اور حضرت عمار بن یاسر ہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا، تو سارے صحابہ کرام جو ہے وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، آپ علیہ السلام خود بھی حصہ لے رہے تھے، تو سب صحابہ کرام ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا نا عمار بن یاسر کو، تو آپ کے دل میں بڑی محبت پیدا ہوگی ان کے لیے، تو آپ پھر خود ان کے پاس آیا اور آپ نے آ کر ان کے چہرے اور ان کے کپڑوں سے مٹی کو حضور نے خود اپنے دستے مبارک سے جھاڑا، اور جھاڑنے کے بعد فرمایا کہ اے عمار بن یاسر، آج کس قدر دل جمی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہو، ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہیں ایک باغی جماعت جو ہے وہ قتل کرے گی، تم ان کو حق کی طرف بلا رہے ہوگے، جنت کی طرف بلاؤ گے، اور وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی، اور حضور کی یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ نے پیشن گوئی آنے والے وقت کی خبر دی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جنگ صفین کے اندر جو ہے حضرت عمار بن یاسر شہید ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بہادر صحابی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے، انہوں کی ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا، تو خالد بن ولید نے حضرت عمار کو کچھ ڈانٹ دیا زیادہ، تو حضرت خالد بن ولید فرماتے کہ پھر جب مجھے اللہ کے محبوب سے یہ حدیث میں نے سنی نا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو عمار بن یاسر کے ساتھ بغض رکھے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ بغض رکھیں گے۔ اس کے بعد خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ میں محبت کرنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ کوفہ والوں کے نام خط لکھا، اور خط کے اندر انہوں نے 2 صحابہ کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ میں 2 صحابہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، ایک عمار بن یاسر کو تمہارا امیر بنا کر اور عبداللہ ابن مسعود کو معلم بنا کر بھیجا ہوں، اور یہ حضور کے صحابہ اکرام میں سے یہ ممتاز صحابی تھے دونوں، لہذا تم نے ان کی اتباع کرنی اور ان کی بات ماننی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے یہ فرمان سنا ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 7 جو ہے نا خوبصورت آدمی دیے ہیں، 7 بہترین ساتھی دیے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 14 ساتھی بہترین فرمائے ہیں۔ ان میں آپ نے حضرت حمزہ کا ذکر فرمایا، ابو بکر کا، عمر کا، علی کا، حسن و حسین کا، عمار بن یاسر کا، مقداد کا، بلال کا، اور عمار بن یاسر بھی ان 14 کے اندر جو شامل کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین قسم کی زندگی عطا فرمائی اور بڑی سادگی کے ساتھ ساری زندگی گزارتے رہے۔ جنگ صفین کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے یہ جنگ لڑ رہے تھے، اور جب ان کے اندر زخمی ہوتے ہیں تو تابعی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ جب زخمی ہوتے ہیں تو کوئی چیز مانگتے ہیں پینے کے لیے، تو ان کو دودھ دیا جاتا ہے پینے کے لیے۔ تو حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ آج میری اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، یعنی جو دنیا سے جا چکے ہیں شہداء، میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ حضور فرماتے تھے کہ عمار بن یاسر تم جو سب سے آخری چیز دنیا کے اندر پیو گے نا وہ دودھ پیو گے، تو لہٰذا آج وہ اللہ کے نبی کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ آخری وقت اور مجھے دودھ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر جنگ صفین ہی کے اندر آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور آپ کے انہی کپڑوں کے اندر جن کے اندر آپ کی شہادت ہوتی ہے، اسی کپڑوں کے اندر آپ کو کفنایا جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کا جنازہ پڑھاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔